کتنی بڑی محنت درکار ہے وہ ایک حافظ قرآن ہی جانتا ہے یا پھر اس کے والدین جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے کو، 11 سال کے بچے کو، 12 سال کے بچے کو کہ جب وہ 8 بجے بھی بمشکل بیدار ہوتا ہے، وہ 3:30، 4، 4:30، 5 بجے پہلی صف میں استاد کے سامنے بیٹھ کے قرآن پاک کو سینے سے لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یہ منظر بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر وہ پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے کتنے عزیز ہیں کہ حافظ قرآن ایسے تاج مہیا کرے گا، ان کے سروں پہ ایسے تاج سجائے گا کہ سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو، کہ جب اس کی ادائیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی، وہ دل کو بڑا بھاتا تھا، اپنے آپ سے جدا کر کے قرآن کے حوالے کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن اس دنیا سے رشتہ توڑ کے آخرت میں قبر میں چلا جاتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے، فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، قرآن پہلے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے فرشتوں تم ایک طرف ہو جاؤ، یہ دنیا میں میرے لیے جاتا ہے۔ اس نے بہت سارے کام، بہت سارے اس نے کھیل کود، بہت ساری مصروفیات صرف میری وجہ سے چھوڑی تھی۔ آج یہ میرے پاس پہنچ گیا ہے، اسے روشنی بھی میں دوں گا، اسے خوشبو بھی میں دوں گا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے بھی میں کھولوں گا۔ قد افلح من تزکا، یہ آیت کریمہ، یہ جو آیات تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آج ہم سب قاری شبیر صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امام تھے، سوائے اس کے کہ وہ ایک دینی راہبر تھے، لیکن میں آج انہیں یاد کر کے میرے آنسو نکلتے ہیں اس وجہ سے کہ جو زندگی انہوں نے گزاری وہ عشق رسول کی تھی۔ ہم سب ان سے ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ نہ ہونے کے باوجود ایک رشتہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر وہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ آج ہم سب ان کو یاد کرتے ہیں، اس کا بنیادی سبب ان کا وہ عشق رسول تھا جو کبھی انہیں مکہ کی گلیوں کی طرف لے جاتا، کبھی مدینے کی گلیوں کی طرف لے جاتا۔ وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ میرا دل خوش ہوتا ہے کہ جب یہاں نعت خوان تشریف لاتے ہیں اور ان کو سننے کے لیے عشاق جوک در جوک آتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ 500 پاؤنڈ کا عمرے کا ٹکٹ یہ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے، لیکن میں یہ صرف اس لیے بہانہ رکھتا ہوں کہ جو بھی عشاق رسول ہیں وہ اس محفل کو سجائے بیٹھے، کیا پتا یہی ہماری بخشش کا، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور واقعہ ہی دیکھیں نا، انسان کی موت بتا دیتی ہے، جب روح نکلتی ہے نا تو پاؤں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، جب پیٹ تک معاملہ پہنچتا ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے کدھر کرنا ہے۔ اس وقت میں 2 منٹ زیادہ نہیں جاتا، تو اس وقت معاملہ ایک طرف سے شیطان آ جاتا ہے اور دوسری طرف جو بندے کے دنیا کے معاملات رہے ہیں نا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کے رسول کا ذکر کرنا، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس طرف اس کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے نا، پھر اسی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب نزع کی یہ کیفیت ہوگی نا تو شیطان اپنا حملہ کرے گا، لیکن ہماری زبان پہ جو جاری ہونا ہے نا پھر وہی جاری ہے، پھر وہی کلمات جاری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے امام قاری محمد شبیر صاحب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔